اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ اول میں چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف اور آج کے سبق کو دیکھتے ہیں۔ الدرس العاشر، 10واں سبق آج ہم شروع کریں گے جی عربی کا معلم حصہ اول کا، اور اس سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے اسم کی اعرابی حالتیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسم جو ہے وہ جنس، عدد، وسعت اور اعراب کے اعتبار سے ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم اسم کی اعرابی حالتیں جو ہیں وہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلا پوائنٹ اس میں عبدالستار خان صاحب بتا رہے ہیں کہ حالتوں کے اختلاف سے اسم کا آخر جن حرکات زبر، زیر، پیش وغیرہ سے بدلتا رہتا ہے وہ اعراب کہلاتے ہیں۔ تو ان کی ڈیفینیشن بس آپ نے سامنے رکھ لینی ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اسم کا آخر جو ہے وہ حالتوں کے اختلاف سے بدلتا ہے، لیکن زیر زبر پیش سے ہی نہیں بدلتا، ٹھیک ہے۔ اس کو بالکل وہ واضح کر دیں گے، دیکھیں آگے بات آ رہی ہے۔ اعراب کی دو قسمیں ہیں، ایک اعراب بالحرکتی جو زبر، زیر اور پیش سے ظاہر کیا جاتا ہے، دوسرا اعراب بالحروف جو بعض حروف کی زیادتی سے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی بیان کیا جائے گا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے۔ بہرحال دیکھیں جب آپ زیر زبر پیش کا بدلنا ہی اعراب کہہ دیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو مختلف قسم کے اسماء جو ہیں ان کا آخر بدلتا ہے، کچھ کا آخر جو ہے ہم نے جو اپنے بیسک کورس لسان القرآن میں پڑھا ہے وہ ہم نے اس طور پہ پڑھا ہے، واحد اور جمع مکسر اسماء کا اعراب جو ہے وہ زبر، زیر اور پیش حرکات کی وجہ سے جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ ہاں باقی مثنیٰ، جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث کو ہم نے ساؤنڈز کے ساتھ جو ہے وہ پہچاننے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ذرا اس کو مختلف طریقے سے شو کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اعراب ایک تو اعراب بالحرکہ ہوگا، یعنی زیر زبر پیش سے پہچانا جائے گا، اور دوسرا اعراب بالحروف ہوگا، یعنی کسی نہ کسی حرف کی مدد سے آپ اعراب کو پہچانیں گے۔ ہم نے اس اعراب بالحروف کو اعراب بالساؤنڈ یعنی اعراب بالصوت اس کیٹیگری کے تحت پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مزید ابھی سے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، تو امید ہے کہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی اسم جب فعل کا فاعل یا مبتدا یا خبر واقع ہو تو اسے حالت رفعی میں سمجھو۔ مبتدا اور خبر کی مثالیں درس 6 میں گزر چکی ہیں، یعنی یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی اسم جو ہے یہ حالت رفع میں کب ہوتا ہے۔ تو 3 وجوہات انہوں نے بتا دی یہاں پر۔ جب بھی کسی فعل کا فاعل ہوگا تو وہ مرفوع ہوگا، حالت رفع میں ہوگا، مبتدا ہوگا یا خبر ہوگا تو وہ بھی حالت رفع میں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ وہ دے رہے ہیں کہ جب وہ مفعول واقع ہو یا فاعل یا مفعول کی حالت بتائے تو اسے حالت نسبی میں سمجھنا چاہیے، یعنی کوئی اسم حالت نسب میں کب آئے گا؟ جب وہ ایک تو فعل کا مفعول واقع ہوگا یا وہ فاعل یا مفعول کی حالت، یعنی جسے ہم نے حال کے تحت پڑھا ہے نا اس کو ذکر کر رہے ہیں، تو فاعل یا مفعول کی حالت بتائے تو وہ بھی حالت نسب میں ہوگا۔ اور تیسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ اور جب وہ مضاف الیہ ہو یا کسی حرف جر کے بعد واقع ہو تو اسے حالت جری میں سمجھو، مثالیں آگے آتی ہیں۔ تو کسی بھی اسم کے حالت رفع میں، حالت نصب میں، حالت جر میں ہونے کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ ایک سے زائد ہیں۔ جر میں ہونے کی 2 وجوہات ہی ہوتی ہیں، وہ تو انہوں نے ذکر کر دی پوائنٹ نمبر 3 کی صورت میں، لیکن منصوب اور مرفوع ہونے کی ان سے زائد وجوہات بھی ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آگے وہ ہمیں پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن کچھ وجوہات انہوں نے بتا دیں، یعنی حالت رفع میں کسی اسم کے ہونے کی وجوہات انہوں نے 3 بتا دیں کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے یعنی حالت رفع میں ہوتا ہے، مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر حالت رفع میں ہوتی ہے۔ اس طرح منصوب ہونے کی 2 وجوہات انہوں نے بتا دی کہ کسی فعل کا مفعول حالت نصب میں ہوگا یا فاعل یا مفعول کی
حیت یعنی حالت یعنی حال جو ہے وہ منصوب حالت نصب میں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. مزید آگے دیکھتے ہیں جی. اب یہ بتا رہے ہیں ہمیں مختلف اسموں کی علامات اعراب کہ مختلف اسماء کی جو قسمیں ہیں ان کو آپ نے اعراب کے اعتبار سے کیسے پہچاننا ہے. تو پہلا پوائنٹ بالکل سیم ہے جی ہمارے پیٹرن کے مطابق ہے کہ اگر اسم واحد ہو یا جمع مکسر ہو تو حالت رفعی میں اس کے آخر کو رفع یعنی دو پیش، حالت نصبی میں نصب یعنی دو زبر، اور حالت جری میں جر یعنی دو زیر پڑھو. ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں بس اب کہ اسم واحد ہو یا جمع مکسر، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، مذکر مؤنث ساتھ ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے. تو ہم خود جانتے ہیں یہ بات کہ الحمدللہ اسم واحد ہو یا جمع مکسر ہو، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، تو حالت رفع میں دو پیش آتی ہیں اس کے آخر میں، حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، اور حالت جر میں دو زیر کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے. اب اس کی مثالیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں. مثلا کچھ جملے انہوں نے بنائے ہیں، ایک کالم میں عربی جملہ لکھا ہوا ہے اور دوسرے کالم میں اس کے بارے میں مزید کچھ انفارمیشن دی ہے. مثلا پہلا جملہ جی انہوں نے لکھا کہ ارسلا، آگے ترجمہ بھی اس کا لکھ دیا، بھیجا، زید مکتوبا الی خالد، زید نے خالد کی طرف ایک خط بھیجا. اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اس میں ارسلا فعل انہوں نے لکھ دیا نیچے اس کے، زید فاعل ہے مرفوع ہے، مکتوبا مفعول ہے، الی حرف جار ہے، اور خالد جو ہے وہ مجرور ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے اور اس میں تینوں اسم واحد ہیں، زید واحد ہے، مکتوب واحد ہے، خالد واحد ہے. تو تینوں اسماء جو ہیں وہ واحد ہیں، لہٰذا ان کو مرفوع منصوب اور مجرور جو ہے وہ دو پیش دو زبر اور دو زیر کے ساتھ شو کیا جا رہا ہے. دوسری اگزامپل، ارسل الرجال ثیابا الی النساء، ارسلہ فعل، الرجال فاعل، ثیابا مفعول، الی حرف جار اور النساء مجرور. اب یہاں پر جمع مکسر کے اسماء جو ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے ہیں. آگے لکھ رہے ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے اور اس میں تینوں اسم جمع مکسر ہیں. تو بتانا وہ کیا چاہ رہے تھے؟ بتانا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی اسم واحد ہو یا جمع مکسر ہو، اس کو حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا، حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور حالت جر میں دو زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا. تیسری ایگزامپل پھر انہوں نے دی ہے جی، جاء زید راکبا علی فرس حامد. جاء فعل ہو گیا جی. اب چونکہ ہم یہ چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے ہمیں ان کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. زید فاعل ہو گیا جاء فعل کے لیے، راکبا حال ہو گیا زید کا، علی حرف جر ہو گیا، فرسی الف لام بھی داخل نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے تو مضاف بنے گا یہ، اور کنفرم ہم کریں گے جب اگلا اسم ہمیں حالت جر میں نظر آئے گا. تو حامد حالت جر میں ہے، لہٰذا یہ فرسی حامد مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن بن گئی. تو علی کو انہوں نے حرف جر کہا، فرس کو انہوں نے مجرور کہا، اور حامد کو مضاف الیہ مجرور کہا. اس کے آگے لکھا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، راکباً فاعل کی حالت بتلاتا ہے اس لیے منصوب ہے. تو گویا جو انہوں نے پچھلی سلائیڈ میں ہمیں یہ بتایا تھا کہ اگر اسم واحد ہو یا جمع مکسر تو حالت رفعی میں اس کے آخر کو رفع یعنی دو پیش، حالت نصبی میں نصب یعنی دو زبر، اور حالت جری میں جر یعنی دو زیر پڑھو. مثلا جو مثالیں تھیں وہ انہوں نے اس ٹیبل میں الحمدللہ ہمارے سامنے رکھ دی. آگے وہ بتا رہے ہیں کہ تنبیہ نمبر 1، صفت کی اعرابی حالت وہی ہوگی جو موصوف کی ہے. اگر موصوف مرفوع ہو تو صفت بھی مرفوع ہوگی، موصوف منصوب ہو تو صفت بھی منصوب ہوگی، اور موصوف مجرور ہو تو صفت بھی مجرور ہوگی. جیسے ارسل رجل عالم مکتوبا طویلا الی ملک عادل. تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ایگزامپل ہے جی. ارسلہ بھیجا، رجل عالم، اب یہ ایک مرکب توصیفی ہے، رجل موصوف ہے، عالم صفت اس کی ہے. تو جو اعراب موصوف کا ہے وہی صفت کا ہے. ایک عالم آدمی نے بھیجا، کیا بھیجا؟ مکتوباً طویلاً، مرکب توصیفی، مکتوب موصوف، طویل صفت. مکتوباً منصوب ہے تو صفت بھی طویلاً منصوب آ رہی ہے. ایک لمبا خط، ایک طویل خط.
کس کی طرف بھیجا؟ الا ملکن عادلن، ملک بادشاہ اور عادل عدل کرنے والا، ملک موصوف، عادل اس کی صفت، یعنی ایک عدل کرنے والے بادشاہ کی طرف۔ تو ترجمہ بھی انہوں نے لکھ دیا کہ ایک مرد عالم نے ایک عادل بادشاہ کے پاس ایک لمبا خط بھیجا، یعنی مرد عالم انہوں نے فارسی کنسٹرکشن استعمال کی ہے، کیونکہ اردو میں آپ جانتے ہیں کہ صفت پہلے آتی ہے اور موصوف کو بعد میں لایا جاتا ہے، جبکہ فارسی میں بالکل عربی کی طرح مرکب توصیفی کی کنسٹرکشن استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے رجل عالم ہے تو فارسی میں کہا جائے گا مرد عالم، ٹھیک ہو گیا، لیکن ہم اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے ایک عالم مرد۔ کلیئر ہو گیا جی؟ دیکھو عالم طویلاً اور عادلن صفتیں ہیں جن میں سے ہر ایک کی اعرابی حالت ویسی ہی ہے جیسی ان کے موصوف رجل مکتوباً اور ملکن کی ہے۔ الحمدللہ یہ پوائنٹ بھی سمجھ میں آ گیا۔ چوتھا پوائنٹ وہ دے رہے ہیں کہ اگر اسم تثنیہ کا صیغہ ہو تو حالت رفع میں اس کے آخر میں آنی اور حالت نصبی اور جری میں عینی لگاؤ، اور اس کے بارے میں وہ ہمیں شروع میں ہلکا سا بتا چکے ہیں۔ جیسے کتب الرجلان مکتوبین الی المرأتین، اب یہاں پر الرجلان ایک مثنیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے، مکتوبین مثنیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے، مرأتین مثنیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آنی اور عینی مثنیٰ کی دو ساؤنڈز ہیں، آنی مرفوع ساؤنڈ ہے اور عینی جو ہے یہ منصوب اور مجرور ساؤنڈ ہے۔ مجرور آپ کو پتہ چل جائے گا، کوئی بھی اسم مجرور ہوگا تو وہ یا تو مضاف الیہ واقع ہو رہا ہوگا یا پھر اس سے پہلے حرف جر لگا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ بتا سکتے ہیں کہ کتبہ فعل ہو گیا تو الرجلانی آنی فاعل اس لیے یہ مرفوع ہے، مکتوبینی منصوب ہے اس لیے کہ مفعول ہے، اور المرأتین سے پہلے حرف جر الا لگا ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ المرأتین جو ہے یہ مجرور ہے، ٹھیک ہو گیا؟ انہوں نے مثنیٰ میں جو اعراب کو ڈیفائن کیا ہے وہ کیسے ڈیفائن کیا ہے انہوں نے، وہ اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا، تو اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دو مردوں نے دو عورتوں کی طرف دو خط لکھے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آگے یہ بتا رہے ہیں، ایک تو انہوں نے بتایا کہ جی مثنیٰ یا تثنیہ اسم جو ہے اس کا اعراب جو ہے وہ آنی اور عینی کے ساتھ شو ہوگا۔ اس کے بعد مزید کچھ اسماء بتا رہے ہیں جن کا اعراب بھی آنی اور عینی کے ساتھ شو ہو سکتا ہے۔ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں اثنانی، یعنی وہ لفظ جو دو عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو ایک دو گنتی جو ہے نا اس میں دو جو عدد ہے اس کے لیے اثنانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اثنتانی بھی دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے اثنانی اور اثنتانی میں؟ اثنانی دو مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور اثنتانی دو مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اثنانی اور اثنتانی کا حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ جی اثنانی اور اثنتانی کا اعراب بھی تثنیہ کے جیسا ہے، یعنی جیسے مثنیٰ کا اعراب آتا ہے نا بالکل اسی طرح ہے، اور اسی طرح کلا اور کلتا کے الفاظ جو ہیں یہ تاکید کے لیے آتے ہیں جی۔ تو مثنیٰ یا تثنیہ کا اعراب جو ہے یہ کہتے ہیں جی حروف سے ظاہر ہوتا ہے، تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا آنی میں جو الف ہے اور عینی میں جو یا ہے، یہ کہتے ہیں کہ مرفوع فارم میں یعنی حالت رفع میں مثنیٰ کا اعراب جو ہے وہ الف کے ساتھ شو ہوگا، اور حالت نصبی اور حالت جری میں مثنیٰ کا اعراب جو ہے وہ یا کے ساتھ شو ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ تو وہی پیٹرن یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ نون کو وہ کہتے ہیں جی یہ نون اعرابی ہوتا ہے اس لیے ڈراپ ہو جاتا ہے، یہ بہرحال آگے کی بات ہے، یہ بتا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کلا، اب آپ دیکھیں نا کلا میں آنی تو نہیں ہے لیکن الف تو ہے نا، جس طرح اسنانی میں الف ہے نون ڈراپ کر دیں تو اسنا الف رہ جاتا ہے نا، تو کلا اور کلتا دونوں یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کلا مذکر کے لیے آتا ہے اور کلتا جو ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ مرفوع ہیں کلا اور کلتا، اور حالت نصبی اور جری میں یہ کلئی اور کل تئی پڑھے جائیں گے۔ جیسے ایگزامپل سے سمجھ لیں، جاء رجلانی کلاہما، جاء رجلانی دو مرد آئے، کلاہما دونوں کے دونوں، ٹھیک ہے؟ رأیت رجلین کلیہما، میں نے ان دونوں مردوں کو دیکھا، تو تاکید کے لیے جو ہے یہ کلا اور کلتا کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک ایگزامپل اور دی ہے کہ ارسلت الی رجلین کلیہما، میں نے دو مردوں کی طرف بھیجا،
یاد رکھو کلا اور کلتا کا استعمال اکثر ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں ایگزامپل میں جو ہے وہ کلا اور کلئی کے ساتھ جو ہے ضمیر لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اور وہ ضمیر جو ہے بالکل اسی کے مطابق ہوتی ہے جس کی تاکید کے لیے یہ کلا یا کلتا کے لفظ لائے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں جی اب کہ اگر کوئی اسم جمع مذکر سالم کا سیکھا ہو, ہمیں واحد اور جمع مکسر کا اعراب بتا چکے ہیں, مثنیٰ کا اعراب بتا چکے ہیں, اب جمع سالم مذکر کا اعراب بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی اسم جمع مذکر سالم کا سیکھا ہو تو حالت رفعی میں اونا اور حالت نصبی اور جری میں اینا بڑھانا چاہیے. جیسے ارسل المسلمون المجاہدین الی الظالمین, مسلمانوں نے مجاہدوں کو بھیجا ظالموں کی طرف. مسلمانوں نے ظالموں کی طرف مجاہدوں کو بھیجا. تو المسلمون یہ فاعل ہے اس لیے حالت رفع میں ہے, المجاہدین مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے, اور الظالمین مجرور ہے حالت جر میں ہے اس لیے کہ حرف جر الی کے بعد آ رہا ہے. اس کے بعد مزید بتا رہے ہیں کہ یہ جو اونا کی آوازیں آتی ہیں یہ اور کس کس اسم کے آخر میں آ سکتی ہیں. عشرون, ثلاثون, اربعون سے تسعون تک. آپ کو پتہ ہے کہ گنتی میں دہائیاں استعمال ہوتی ہیں, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. اس میں سے 20 سے لے کر عشرون سے لے کر 90 تک یعنی تسعون تک ان کا اعراب بھی ایسا ہی ہوگا جیسے جمع سالم مذکر کا اعراب ہوتا ہے, یعنی اونا کی آواز کے ساتھ حالت رفع میں اور اینا کی آواز کے ساتھ حالت نصب اور حالت جر میں. حالت رفع میں عشرونہ اور حالت نصبی و جری میں عشرینہ وغیرہ کہیں گے. ان دہائیوں کے بعد معدود ہمیشہ واحد اور منصوب ہوگا. ہمیں پتہ ہے کہ 11 سے لے کر 99 تک جو اعداد ہیں, 11 سے لے کر 99 تک جو اعداد ہیں ان کا معدود واحد منصوب استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان کی تمیز جو ہے وہ واحد منصوب آتی ہے. جیسے عشرون رجلن, عشرون 20 اور رجلن دیکھیں واحد اور منصوب ہے. عشرون رجلن یا امرأتن, تو عشرون کا لفظ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوگا. اسی طرح الو لفظ جو ہے, الو یہ زو کی جمع کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. الو اس کا اعراب بھی آپ جمع سالم مذکر کے اعراب کی طرح شو کر سکتے ہیں. الو والے حالت رفع میں اور الی حالت نصبی اور جری میں. اب آپ کہیں گے کہ جی یہ کیسے, اس میں تو اونا کی آواز نہیں آ رہی. اصل میں جمع سالم مذکر کا اعراب اعراب الحرکت کے تحت نہیں بلکہ اعراب الحرف کے تحت آتا ہے. تو گرامر والے کہتے ہیں کہ جمع سالم مذکر اسماء کا اعراب جو ہے یہ حالت رفع میں واو کے ذریعے, واو حرف کے ذریعے, اور حالت نصب اور حالت جر میں یا حرف کے ذریعے شو کیا جائے گا. تو بالکل آپ دیکھ لیں علو میں واو آ رہا ہے آخر میں اور الی میں یا آ رہا ہے. تو نون تو وہ کہتے ہیں جمع سالم مذکر کا ڈراپ ہو جاتا ہے. تو جو چیز ہمیشہ قائم نہیں رہتی اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لاتے. امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور چونکہ قرآن مجید میں بھی یہ علو اور الی کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جمع سالم مذکر کا جس طرح اعراب آتا ہے اسی طرح دہائیوں کا اعراب یعنی 20 سے لے کر 90 تک کی دہائیوں کا اعراب, اور الو اور الی یعنی الو جو لفظ ہے اس کا اعراب بھی جمع سالم مذکر کی طرح ہی ہوگا. اور اس کی ایگزامپل دی ہیں ہم اولو الالبابی, اور یہ الو جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ زو جو ہے وہ بھی مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. وہ عقل والے ہیں. رأیتو اولی الالبابی عند اولی الالبابی, میں نے عقل والوں کو عقل والوں کے پاس دیکھا. تو اولی الالباب پہلی جگہ جو ہے یہ منصوب کہیں گے ہم اولی کو اس لیے کہ مفعول کے طور پر آ رہا ہے, اور دوسرا جو اولی آ رہا ہے اندہ کے بعد اسے ہم مجرور کہیں گے کیونکہ اندہ ظرف ہے اور ظرف کے بعد جو ہے وہ مجرور فارم ہی استعمال ہوتی ہے. اب یہ پوائنٹ بتا رہے ہیں جی آپ کو کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا اعراب بالحرف ہے. اسی وجہ سے تثنیہ اور جمع کے آخر کا نون نون اعرابی یعنی اعراب کا نون کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں انہوں نے اس بات کو
ختم کر دیا کہ واحد اور جمع مکسر جو اسماء ہیں ان کا اعراب بالحرکت ہے، اور تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا اعراب بالحرف ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ان کا جو نون ہے یعنی مثنی اور جمع سالم مذکر کے آخر میں جو نون آتا ہے اس کو گرامر کی اصطلاح میں نون اعرابی کہتے ہیں، اور یہ گرتا رہتا ہے. اگلا پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں جمع سالم مؤنث کے بارے میں. کوئی اسم جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہو تو اس کو حالت رفع میں رفع یعنی 2 پیش، اور حالت نصبی اور جری میں جر یعنی 2 زیر پڑھا جائے گا. اب یہ تھوڑا سا بس طریقہ کار کا اختلاف ہے. ہم نے اس کو بھی آواز کے تحت پڑھا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں آواز اوز والی کوئی بات نہیں ہے، یعنی حرف والی بات نہیں ہے، اس کا اعراب بھی حرکت کے ذریعے ہی شو کیا جائے گا. اور ذکر یہ کر رہے ہیں کہ یعنی حالت نصبی میں بھی جمع مؤنث سالم کو جر یعنی زیر ہی پڑھیں گے. تو گویا یہ آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ گرامر والوں کے نزدیک جی پیش جو ہے وہ رفع ہے، زبر جو ہے وہ نصب ہے، اور زیر جو ہے وہ جر ہے. ٹھیک ہے. تو اب ان کے طریقے کو سامنے رکھیں تو آپ خود بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یا کون سا طریقہ جو ہے زیادہ بہتر ہے. بہرحال ہم اسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو اسی کتاب کے دیے ہوئے طریقے کو جو ہے وہ سامنے رکھیں گے. ایگزامپل دے رہے ہیں وہ کہ ترد المسلمات الفاسقاتی الی البادیاتی. المسلمات الفاسقاتی البادیاتی، ہم نے آتن اور آتن کی آوازیں تو دی تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں جی کوئی ساؤنڈز نہیں ہے بلکہ پیش اور زیر ہے، بس پیش زبر اور زیر نہیں ہے، پیش اور زیر ہے. حالت رفع میں پیش 2 پیش، اور حالت نصبی اور جری میں 2 زیر. ٹھیک ہے. ہاں الف لام داخل ہو جائے گا تو 2 پیش 1 پیش میں تبدیل ہو جائے گی، اور 2 زیریں جو ہیں وہ 1 زیر میں تبدیل ہو جائیں گی. اور ترجمہ اس ایگزامپل کا ہے کہ مسلمان عورتوں نے بدکار عورتوں کو دیہاتوں کی طرف ہانکا. ٹھیک ہے. بہرحال ایک ایگزامپل میں انہوں نے جمع سالم مؤنث کا اعراب جو ہے وہ بھی شو کر دیا. 7واں پوائنٹ وہ دے رہے ہیں کہ تم پڑھ چکے ہو کہ اسم پر الف لام داخل ہو تو تنوین گرا دی جاتی ہے. اب یہ بھی یاد رکھو کہ بعض اسم میں معرب ایسے ہیں، جن پہ تنوین پہلے ہی سے نہیں آتی، جیسے مکہ، مکہ، مصر، احمد، عثمان، زینب، طلحہ ایک صحابی کا نام، ہمراء سرخ مؤنث کے لیے، مساجد، ایسے اسم وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر منصرف کہلاتے ہیں. تو یہاں پر اب وہ آپ کو منصرف اور غیر منصرف کا فرق بھی بتانے لگے. ان پر حالت رفع میں ضمہ یعنی پیش، اور حالت نصبی اور جری یعنی حالت جری میں بھی بجائے زیر کے زبر ہی پڑھیں گے، یعنی حالت نصبی اور جری میں فتحہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. حالت رفع میں پیش اور حالت نصبی اور جری میں فتحہ پڑھتے ہیں. جیسے ایگزامپل دیکھ لیں، را یا عثمان زینبا فی مکہ تا. عثمان غیر منصرف ہے، زینب غیر منصرف ہے، مکہ غیر منصرف ہے. تو عثمان کو جو مرفوع پڑھیں گے فاعل کے طور پہ تو عثمانو پڑھیں گے، زینب کو جو منصوب پڑھیں گے مفعول کے طور پہ تو زینبا پڑھیں گے، اور مکہ کو جب مجرور پڑھیں گے حرف جر کے بعد تو مکہ تا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یعنی عثمان نے زینب کو مکہ میں دیکھا. ٹھیک ہو گیا. پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ مگر اسماء غیر منصرفہ جب معرف باللام ہو، یعنی جب غیر منصرف اسم پر الف لام داخل ہو جائے یا وہ مضاف ہو کر آئیں، تو حالت جری میں انہیں کسرہ دیا جائے گا یعنی زیر دی جائے گی. جیسے فی المساجدی. اب مساجد انہوں نے بتایا کہ غیر منصرف اسم ہے تو مساجد، مساجدہ، مساجدہ پڑھیں گے، لیکن الف لام داخل ہو گیا تو الف لام کی وجہ سے ہم حالت جر میں، اور حالت جر میں جانے کی وجہ فی حرف جر ہے تو فی المساجدی کہیں گے. اسی طرح مساجد المسلمین، مساجد مضاف ہے اور اگر اس سے پہلے فی لگ گیا تو اب اس کو مساجدی پڑھیں گے، اسے زیر کے ساتھ پڑھیں گے. تو غیر منصرف اسم جو ہے اس پر حالت جر میں زیر نہیں آتی سوائے 2 صورتوں کے. اگر غیر منصرف اسم پر الف لام داخل ہو جائے یا غیر منصرف اسم مضاف بن کر آ رہا ہو تو حالت جر میں
اس پر زیر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ غیر منصرف اسم جو ہے وہ واحد و جمع مکسر اسما ہی ہوتے ہیں, اور واحد و جمع مکسر اسما کا اعراب جو ہے پیش زبر اور زیر کے ساتھ ہی آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تنبیہ نمبر 3, اب بتا رہے ہیں کہ جن اسما پہ تنوین آیا کرتی ہے وہ منصرف کہلاتے ہیں. تو غیر منصرف کا پہلے بتا دیا, منصرف کا بتا دیا. اسماء منصرفہ و غیر منصرفہ کا بیان درس 57 میں دیکھو, یعنی سبق نمبر 57 میں تفصیل سے ہمیں منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں بتائیں گے. 8واں پوائنٹ وہ دے رہے ہیں کہ موسیٰ, عیسیٰ جیسے الفاظ جو ہیں, ایسے الفاظ جن کے آخر میں آپ الف مکسورہ دیکھ رہے ہیں, ان پر کوئی اعراب پڑھا ہی نہیں جا سکتا. اب یہ دیکھیں, اعراب پڑھا ہی نہیں جا سکتا سے مراد کیا ہے کہ نہ پیش پڑھی جا سکتی ہے, نہ زبر پڑھی جا سکتی ہے, نہ زیر پڑھی جا سکتی ہے. تو وہ پیش زبر زیر کو ہی اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے تینوں حالتوں میں یکساں پڑھے جائیں گے, لیکن انہیں مبنی نہیں کہیں گے, ہم یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, جیسے جاء موسیٰ, رأیت موسیٰ, ہوا غلام موسیٰ. موسیٰ پہلی ایگزامپل میں فاعل ہے, دوسری ایگزامپل میں موسیٰ منصوب مفعول ہے, تیسری ایگزامپل میں موسیٰ مضاف الیہ مجرور ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بتا دیا بس پوائنٹ کہ ایسے اسموں کو اسم مکسور کہتے ہیں, یعنی ایسے اسما جن کے آخر میں الف مکسورہ ہو. 9واں پوائنٹ بتا رہے ہیں, القاضی, العالی, الجاری, الماضی جیسے الفاظ جن کے آخر میں یا ساکن ہو. خالی یا ساکن نہیں بلکہ ہم کہیں گے کہ یا ساکن ما قبل کسرہ ہو. حالت رفع و جری میں ظاہری اعراب سے خالی رہتے ہیں, یعنی رفع حالت میں اور حالت جر میں ظاہری اعراب سے خالی رہتے ہیں. ظاہری اعراب سے مراد کیا ہے کہ حالت رفع میں ان پہ پیش بھی نہیں آ سکتی اور حالت جر میں ان پہ زیر بھی نہیں آ سکتی. حالت نصبی میں ان کو حسب دستور نصب دیا جاتا ہے, یعنی ان پہ زبر لگے گی, یہ مراد ہے ان کی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اسما جو ہیں ان کو وہ بتا رہے ہیں کہ ایسے اسموں کو اسم منقوص کہتے ہیں. اس کی ایگزامپل وہ دے رہے ہیں جی, جاء القاضی, قاضی آیا. اب یہاں پر القاضی فاعل ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیش کے ساتھ اسے نہیں پڑھا جا رہا. واحد اسم ہے, واحد اسم کی رفع پیش کے ساتھ نہیں چاہیے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ظاہری اعراب نہیں پڑھا جا سکتا. جاء غلام القاضی, قاضی کا غلام آیا. اب یہاں پر القاضی جو ہے وہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, مجرور ہے. واحد اسم کی مجرور شکل جو ہے وہ زیر کے ساتھ آتی ہے, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ظاہری اعراب یعنی زیر آخری حرف پر نہیں آ رہا. لیکن حالت نصب میں دیکھیں آپ, رأیت القاضیہ, میں نے قاضی کو دیکھا. اب یہاں پر جو اسم منقوص ہے وہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, قاضیہ. تو گویا اسم منقوص جو ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ رفیع اور جری حالت میں ظاہری اعراب سے یہ خالی رہے گا, یعنی اس پہ کوئی حرکت نہیں آئے گی. ہاں منصوب فارم میں اس پہ بالکل جس طرح واحد اسم کے اور جمع مکسر اسم کے آخر میں زبر آتی ہے, اسی طرح اس اسم کے آخر میں بھی زبر آئے گی. ٹھیک ہو گیا جی, آگے چلتے ہیں جی. مزید بتا رہے ہیں اسم منقوص کے بارے میں کہ مذکورہ الفاظ پر لام تعریف نہ ہو. یہ تو القاضی تھا نا, وہ کہہ رہے ہیں اگر اسم منقوص پر الف لام نہ ہو یعنی لام تعریف نہ ہو تو حالت رفع و جری میں قازن پڑھا جائے گا, یعنی دو زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کو یا ڈراپ ہو جائے گی, اور یا کے ڈراپ ہونے کی وجہ سے پچھلا حرف جو ہے وہ ضاد اس پر ڈبل حرکت آ جائے گی. قاذن, العالی کو عالن, اور حالت نصبی میں قاضین اور عالین پڑھیں گے. یعنی اسم منقوص کو آپ الف لام کے بغیر اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو حالت رفع اور حالت جر میں دو زیر کے ساتھ پڑھیں گے جی. قاذن حالت رفع میں, قاذن حالت جر میں. حالت نصب میں بالکل قاعدے کے تحت قاضین. ٹھیک ہو گیا. آگے بتا رہے ہیں کہ ان کی جمع سالم قاضونا آلونا, وہی اونا کی آواز کے ساتھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اصل میں دیکھیں قاضی یونا تھا اور یہ ناقص کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوا کہ دو حروف علت اکٹھے ہو گئے, یا اور واو. تو مادے کا جو حرف علت تھا وہ ڈراپ کر دیا یا, اور پیچھے اگر زبر ہوتی تو صیغہ تیار تھا, لیکن زبر نہیں تھی, اس کو مٹا کر, یعنی ضاد پہ زیر ہے نا, قاضی یونا بن رہا تھا نا, تو یا کو ڈراپ کیا تو پیچھے ضاد پہ زیر رہ گئی, اس زیر کو بھی مٹایا اور واو جو اونا میں واو ہے اس کے مطابق پیش حرکت ڈال دی. ٹھیک ہے, تو جمع سالم قاضونا آلونا یہ بنی, اور حالت نصبی اور حالت جری میں قاضینا اور آلینا. ان کا تثنیہ عام قاعدے کے مطابق ہوگا.
عام قاعدے کے مطابق کیا، یعنی کہ یا ڈراپ نہیں ہوگی. قاضی قاضیانی، عالی عالیانی، ٹھیک ہے، یعنی القاضی العالی، تو پھر یا ساتھ ہی رہے گی، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. اور قاضیانی عالیانی، آنی کی آواز ہے، یہ مرفوع آواز ہے، حالت رفع میں ہم اسے کہیں گے، اور حالت نصب اور جر میں اس کو قاضیینی اور عالیینی پڑھیں گے. 10واں پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو حالتوں کے اختلاف سے جن لفظوں کے آخر میں حرکت یا حروف سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے، حالتوں کے اختلاف سے یعنی حالت اگر بدل رہی ہے تو جن لفظوں کے آخر میں حرکت یا حروف تبدیل ہو رہے ہیں انہیں مورب کہتے ہیں. اگر تبدیلی نہ ہو تو وہ مبنی کہلائیں گے. اسموں میں مبنی بہت کم ہیں. ضمیریں وہ کہہ رہے ہیں مبنی ہیں، اس میں اشارہ مبنی ہے، اسم الموصول مبنی ہے، اس میں استفہام وغیرہ مبنی ہے جن کا بیان آئندہ ہوگا. مبنیات کی اقسام سبق 57 میں دیکھو، تو انشاءاللہ جب سبق 57 میں جائیں گے تو ہم مبنی کی اقسام اس وقت دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. تنبیہ نمبر 4 بتا رہے ہیں کہ ضمائر مرفوعہ منفصلہ، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو جو ہے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. سبق 6 میں لکھی گئی ہیں. باقی ضمیروں کا بیان سبق 11 اور 15 میں ہوگا، اور مفصل بیان سبق 41 میں دیکھو. انشاءاللہ جب ہم سبق 11 15 میں پہنچیں گے یا 41 میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے انہیں دیکھ لیں گے. اب ہمارا سلسلہ الفاظ نمبر 8 شروع ہو گیا جی. بواب کا لفظ ہے، بواب کہتے ہیں جی دربان کو. ثمر الف بتا رہا ہے کہ اس کی جمع مکسر استعمال ہوگی افعال کے وزن پر، ٹھیک ہے. یہ ساتھ انہوں نے پوائنٹ ہمیں دے دیا، تو اس میں آپ نے وہ ایک ایگزامپل جو ہے نا الف با تا وزنوں کے تحت جو آئی ہیں نا ان کی ایک ایگزامپل آپ نے سامنے رکھ لینی ہے تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے. تو ثمر اثمار پھل. جبل اس کی جمع مکسر جو ہے جیم پیٹرن جو ہے جیم فہرست یعنی فعال کا وزن ہے. جبال. جمل جمال، تو جبل کے معنی پہاڑ اور جمل کے معنی اونٹ. حدیقۃ الحیواناتی، یہ ایک مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے، چڑیا گھر کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے. دیوان. دیوان کی جمع انہوں نے بتائی ہے کہ یا جو گروپ اس کے تحت آئے گی، اور وہ لکھ بھی دیا ہے دواوینو. دواوینو یعنی کچہری. دکان اس کی جمع بھی اسی پیٹرن پہ آئے گی، دکاکین. دکاکین. راکبن سوار ہو کر. سوار ہو کر یعنی سواری کی حالت میں. سوق اس کی جمع مکسر اسواق بازار. سیارہ اس کی جمع سیارات، موٹر کے لیے کار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ویسے سیارہ اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سیر کرنے والی چیز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. سیارہ سیر کرنے والی چیز، اور پھر سیر کرنے والی چیز جو ہے وہ آپ کے آسمان میں جو سیارے ہیں وہ بھی کہلاتے ہیں، اور قافلہ بھی سیر کرنے والا ہوتا ہے، چلنے پھرنے والا ہوتا ہے، تو اس لیے سیارہ قافلے کو بھی عربی زبان میں کہا جاتا ہے. سید. سید سردار آقا، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سیدہ. سیدہ سردار یا آقا کی مؤنث ہے جی، یعنی ملکہ شریف عورت یا بی بی کے لیے عربی زبان میں سیدہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. فاصلہ دوری. فارحن سبک رفتار. کم مثرا امرود. مزین آراستہ. اب یہ کم مثرا اس میں مکسور ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے گا اس کو، ٹھیک ہے. تو کم مثرا کا اعراب اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں گے جی تینوں حالتوں میں ایسا ہی رہے گا لیکن مبنی نہیں ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. مزین آراستہ. مسلح پھر اس میں مکسور آ گیا، نماز کی جگہ یا عیدگاہ. ناقہ اونٹنی، جمع نوک اور ناقات. یعنی گولتا والے اسما جو ہوتے ہیں نا ان کی جمع بنانا بہت آسان ہوتا ہے، گولتا ہٹا کر الف اور لمبی تا لگا دیا کریں، ٹھیک ہے. تو ناقہ اونٹنی. نزہہ تفریح. تفریح کے لیے عربی زبان میں نزہہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ اب ایکسرسائز میں آئے گا تو انہیں آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے. مشق نمبر 9 اور اس کا پہلا جز الف جز
اس مشق میں اور آئندہ مشقوں میں ہر ایک اسم کی اعرابی حالت اور اس کے اعراب کو خوب سمجھ لیا کرو. اوکے جی, پہلی ایگزامپل ہے جی التلمیذ حاضر, شاگرد حاضر ہے. التلمیذ مرفوع ہے, واحد اسم کی حالت رفع پیش کے ساتھ آتی ہے, ٹھیک ہے, ڈبل پیش کے ساتھ آتی ہے. اگر الف لام آ جائے تو سنگل پیش ہو گیا. حاضر یہ خبر ہے اس لیے مرفوع ہے, یعنی وہ ہر ایک اسم کی اعرابی حالت اور اس کے اعراب کو بتا رہے ہیں کہ خوب سمجھ لیا کرو. تو دونوں مرفوع ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ مبتدا اور خبر ہے. التلامذۃ, التلامذۃ حاضرون. التلامذۃ یہ جمع مکسر اسم ہے, اور جمع مکسر اسم کی رفع جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہی آتی ہے, ٹھیک ہے. یہ مرفوع ہے, مبتدا ہے. اور حاضرون یہ جمع سالم مذکر کا اسم ہے, اور جمع سالم مذکر اسم کا اعراب جو ہے وہ اعراب بالحرف ہوتا ہے. تو واو جو ہے, نون تو ہٹا دیں ڈراپ ہو جائے گا, لیکن واو جو ہے یہ اس کی رفع کی علامت ہے, ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. اور یہ خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. تیسرا جملہ البواب قائم. البواب, اب یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ پہچان کریں گے خود. واحد جمع مکسر اسماء جو ہیں ان کا اعراب تو سمپل آپ حرکت کے ساتھ پہچانیں گے. ہاں مثنیٰ جو ہوگا اس میں آپ آنی اور عینی دیکھیں گے, نون کو وقتی طور پہ ڈراپ کر کے الف اور یا کے ساتھ اس کا اعراب شو کر دیا کریں گے. جمع سالم مذکر میں اونا اور اینا دیکھا کریں گے, اور وقتی طور پہ نون ڈراپ کر کے واو اور یا کے ذریعے اس کا اعراب پہچانا کریں گے, ٹھیک ہے. اور باقی جو اسی کے پیٹرن پہ کچھ الفاظ ہیں ان کو بھی انہی پیٹرنز پہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جملے آپ کے سامنے رکھ دوں, ان میں اجزاء بتا دوں جملوں کے, اور ترجمہ آپ کے سامنے کر دوں. البواب قائم عند الباب, دربان دروازے کے پاس کھڑا ہے. والکلب جالس, اور کتا بیٹھا ہے. البواب مبتدا, قائم خبر, اور عند الباب ظرف مضاف الیہ, یہ متعلق ہو گیا قائم اسم الفاعل کے. واو حرف عطف ہے, الکلب مبتدا اور جالس خبر, ٹھیک ہو گیا. چوتھا جملہ ہے جی ضرب الولد کلبا بالحجر. ضرب فعل, الولد فاعل اس لیے مرفوع ہے, کلبا مفعول اس لیے منصوب ہے, بالحجر الحجر مجرور اس لیے کہ پہلے حرف جر با آ گیا ہے. لڑکے نے ایک کتے کو پتھر کے ساتھ مارا. اگلا سوال ہے جاء محمود من المدرسۃ وذهب الى المسجد للصلاۃ. دو جملوں میں ہم اسے توڑ لیں گے, واو تک ایک جملہ کر لیں گے جی. جاء محمود من المدرسۃ, جاء فعل, محمود اس کا فاعل, من المدرسۃ جار مجرور, ٹھیک ہے, یہ فعل کے متعلق ہو گیا. محمود اسکول سے آیا. وذهب الى المسجد للصلاۃ, ذهب فعل, ہوا اس کے اندر اس کا فاعل, الى المسجد جار مجرور متعلق ہو گیا ذهب فعل کے, اور للصلاۃ جار مجرور متعلق ہو گیا ذهب فعل کے, ٹھیک ہے. اور مسجد کی طرف نماز کے لیے گیا, اور نماز کے لیے مسجد گیا, اس طرح بھی ہم اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں. چھٹا جملہ ہے رعا حامد اسدا فی حدیقۃ الحیوانات. رعا فعل, حامد فاعل, اسدا مفعول, اور فی حرف جر, اور حدیقۃ الحیوانات مضاف مضاف الیہ مجرور ہو گیا, ٹھیک ہے. حامد نے چڑیا گھر میں ایک شیر کو دیکھا. ساتواں جملہ ہے اکلا یحییٰ کمثرا و خالد رمانا. یحییٰ نے ایک امرود کھایا. یحییٰ فاعل ہے, اسے ہم مرفوع مانیں گے, یہ اس میں مکسور ہے. اکلا فعل, یحییٰ اس کا فاعل, اور کمثرا جو ہے یہ مفعول, دونوں اس میں مکسور ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ فاعل اور مفعول کی جگہ ہم بدل سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. لیکن ایسے اسماء جو ایک ہی کیٹیگری کے ہوں, یعنی جن پر اعراب جو ہے وہ ان کے مطابق ظاہر نہ ہو سکتا ہو, تو اس وقت فاعل کو مقدم رکھنا ضروری ہوتا ہے. یہاں ہم اگر نہ بھی رکھیں تو گزارا ہو جاتا ہے, کیونکہ امرود یحییٰ کو نہیں کھا سکتا. تو اب ترجمہ کریں گے جی یحییٰ نے ایک امرود کھایا. وخالد رمانا, اور خالد نے ایک انار. تو یحییٰ نے ایک امرود کھایا
اور خالد نے ایک انار کھایا. ایک کا ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نکرہ استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. 8واں جملہ ہے جا احمد، احمد آیا، وذهب محمد، اور محمد چلا گیا. ضاحکین، یہ لفظ جو ہے ضاحک کہیں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دو کا ذکر ہے کہ احمد اور محمد کا ذکر ہے نا، تو ہم کہیں گے کہ حامد آیا اور محمد گیا ہنستے ہوئے. دونوں ہنس رہے تھے، یعنی حامد ہنستے ہوئے آیا اور محمد ہنستے ہوئے گیا. ٹھیک ہے، تو ضاحک کہیں نہیں ہونا چاہیے اصولاً. 9واں جملہ ہے جی ذهب النساء، ذهب فعل، النساء فاعل. آپ حیران ہوں گے کہ فاعل جو ہے وہ جمع مؤنث ہے اور فعل جو ہے مذکر کا لگا ہوا ہے سیکھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں ہمارے لسان القرآن پارٹ 2 میں کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں فعل کا پہلا سیغہ یا چوتھا سیغہ دونوں لانا جو ہیں وہ جائز ہوتے ہیں. اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اگر فاعل عاقل کی جمع مکسر ہو، فاعل اگر عاقل کی جمع مکسر ہو تو فعل کا سیغہ نمبر 1 بھی لایا جا سکتا ہے اور سیغہ نمبر 4 بھی لایا جا سکتا ہے. ہم اسے ذهبت النساء کہیں گے، لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ ذهب النساء. اور اس کی ایگزامپل قرآن مجید سے آپ اچھی طرح یاد رکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قالت الاعراب، قالت الاعراب. اعراب جو ہے وہ مذکر ہے، قالت فعل لگا. اور سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال نسوۃ، نسوہ مؤنث ہے لیکن کالا فعل لگا ہوا ہے. وجہ یہی ہے چونکہ وہ جمع مکسر ہیں عاقل کی، تو جمع مکسر عاقل فاعل ہونے کی صورت میں فعل آپ سیغہ نمبر 1 والا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سیغہ نمبر 4 والا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ذهب النساء، عورتیں گئیں، الی دہلی، دہلی گئیں، اور دہلی جو ہے آپ کا اس میں منقوص ہے. راکباتن، راکباتن جو ہے یہ حال کے طور پہ استعمال ہوا ہے، منصوب ہے. سوار ہو کر، کس میں سوار ہو کر؟ فی السیارتی، گاڑی میں. ٹھیک ہو گیا. عورتیں دہلی گاڑی میں سوار ہو کر گئیں. 10واں جملہ ہے رأیت المسلمین والمسلمات ذاہبین الی المصلی لصلاۃ العید. رأیت، میں نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ المسلمین والمسلماتی کو، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دیکھا. ذاہبین، یہ حال ہے ان دونوں کا جاتے ہوئے. کہاں جاتے ہوئے؟ الی المصلی، عیدگاہ کی طرف. لصلاۃ العید، عید کی نماز کے لیے. امید ہے اعراب تو سمجھ آ گیا آپ کو اور انالیسس بھی آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے. رأیت فعل با فاعل، المسلمین والمسلماتی معطوف علیہ معطوف مل کر مفعول، ذاہبین حال ہو گیا. ٹھیک ہے، کس کا حال ہے؟ مفعول کا حال ہے. ٹھیک ہے، وہ جا رہے تھے نا، آپ نہیں جا رہے تھے. اگر آپ کا حال ہوتا تو آپ کہتے ذاہبن، میں نے جاتے ہوئے دیکھا، میں جا رہا تھا، ان عورتوں کو اور مردوں کو دیکھا میں نے. ٹھیک ہے. اور الی المصلی، المصلی اس میں مکسور ہے اور اس میں مکسور کا اعراب آپ کو پتہ ہے مرفوع منصوب اور مجرور ایک طرح ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم اسے مجرور کہیں گے. ٹھیک ہے. لصلاۃ العید، لصلاۃ العید جو ہے آپ کی مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن مجرور ہوئی ہے لام جارہ کی وجہ سے، اور اس طرح آپ اسے متعلق کر دیں گے فعل کے. ٹھیک ہو گیا جی. یذهب البنون والبنات، البنون والبنات، اونا اور آتو دو آوازیں مرفوع ہیں تو یذهب کے لیے فاعل ہو گئے. لڑکے اور لڑکیاں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، جاتی ہیں یا جائیں گی. فعل مضارع جب بھی آتا ہے تو اس کا ترجمہ 3 طور پہ آپ کر سکتے ہیں، حال کے طور پہ، مستقبل کے طور پہ اور حال جاری کے طور پہ. ٹھیک ہے. لڑکے اور لڑکیاں جا رہی ہیں. کہاں جا رہی ہیں؟ الی البستانی، باغ کی طرف، یا باغ جا رہی ہیں. بعد العصر، عصر کے بعد. کیوں جا رہی ہیں؟ للنزہتی، تفریح کے لیے. لڑکے اور لڑکیاں عصر کے بعد تفریح کے لیے باغ جا رہے ہیں یا جاتے ہیں یا جائیں گے یا جایا کرتے ہیں. سب طریقے سے اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. 12واں جملہ ہے جی فی البغدادی، بغداد میں نہر جارن. نہر موصوف ہے اور اس کی صفت ہے جارن. اب یہ اصل میں جاری یون تھا جو کہ اس میں منقوص ہے، اور اس میں منقوص کا اعراب وہ بتا دیا انہوں نے کہ مرفوع اور مجرور فارم میں 2 زیر کے ساتھ ہی آئے گا. اب نہر مرفوع ہے تو اس لیے ہم اس کی صفت جو ہے جارن ہے اس کو بھی مرفوع کہیں گے. ٹھیک ہے.
بغداد میں ایک جاری نہر ہے، ایک رواں نہر ہے، ایک بہتی نہر ہے، معروف بالدجلتی، جو کہ مشہور ہے، نہر جارن معروف، یعنی ایک بہتی ہوئی نہر جو مشہور ہے، بالدجلتی، دجلہ سے، یعنی دجلہ کے نام سے مشہور ہے. اس طرح اس کا ترجمہ پھر ہم کر دیں گے. 13واں جملہ ہے فاطمہ تو سیدۃ النساء فی الجنت. یہ جملہ آپ سنتے ہیں اکثر خطبے میں کہ فاطمہ تو مبتدا اور خبر ہے سیدۃ النساء، فاطمہ عورتوں کی سردار ہیں، فی الجنت، جنت میں. ٹھیک ہو گیا جی. 14واں جملہ ہے جاء قادن عادل. اب یہاں پر قادن اس میں منقوص موصوف کے طور پہ آ گیا اور اس کی صفت جو ہے وہ عادل آئی ہے، تو جاء کے لیے یہ فاعل استعمال ہوا ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسے قاضن کو یہاں پر مرفوع کہیں گے. ایک عادل قاضی آیا راکبن سوار ہو کر، راکبن حال ہے قاضن کا، علی الفرسی گھوڑے پر. ایک عادل قاضی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا. ٹھیک ہو گیا. انصاف پسند بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. 15واں جملہ ہے رأیت قاضیین عادلین. میں نے دو عدل کرنے والے قاضیوں کو دیکھا، جالسین، اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، فی الدیوانی، دیوان میں، کچہری میں. ٹھیک ہے. میں نے دو عدل کرنے والے قاضیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا دیوان میں، یعنی میں نے دو عدل کرنے والے قاضیوں کو کچہری میں بیٹھے ہوئے دیکھا. تو جالسینی جو ہے یہ حال ہے قاضی یعنی کا. ٹھیک ہے. عادلینی صفت ہوگی قاضی یعنی کی، اور جالسینی جو ہے یہ حال ہو گیا قاضی یعنی کا. رأیتو فعل اور فاعل ہو گیا، اور پھر دیوانی جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو گیا رأیتو فعل کے. 16واں جملہ ہے جی حل ہم قادون ظالمون. حل کویسچن ورڈ ہے، حرف استفہام ہے، ہم مبتدا ہے، اور قادون ظالمون جو ہے موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ جو ہے یہ کاٹ دیجیے گا، دوبارہ میں بولتا ہوں. موصوف قاضون موصوف ہے اور ظالمون اس کی صفت ہے، اور یہ اس میں منقوص کی جمع استعمال ہوئی ہے. تو ظالم قاضی، اس کا ترجمہ ہم کریں گے جمع کے ساتھ حل ہم قادون ظالمون. کیا وہ ظالم قاضی ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا وہ ظالم قاضی ہیں؟ ظالم جج ہیں، قاضی جج کے لیے بھی لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جا سکتا ہے. 17واں جملہ ہے لا نہیں، بل ہم قادون عادلون. بلکہ کے لیے آئے گا، بلکہ ہم قادون عادلون، وہ عدل کرنے والے جج ہیں. 18واں جملہ ہے فی الہندی. ہند میں یہ جار مجرور ہے، تو جملہ جو ہے جو بھی بن رہا ہو، اگر جملہ اسی میں بن رہا ہو تو اس میں یہ مبتدا کبھی نہیں بن سکتے. یہ ہم خبر مقدم کر دیں گے کیونکہ فعل آگے کوئی نہیں آ رہا، تو اس لیے ہم اسے خبر مقدم اور باقی حصے کو ہم مبتدا مؤخر کر دیں گے. ہند میں، انڈیا میں، جبل عالن موصوف صفت، ایک اونچا پہاڑ ہے، معروف بہمالیۃ، جو کہ مشہور ہے ہمالیہ کے نام سے، جو کہ ہمالیہ سے مشہور ہے، ہمالیہ کے نام سے مشہور ہے. اس طرح پھر ہم اس کا ترجمہ کر دیں گے. 19واں جملہ ہے ذہب کلا الولدین. قلع اور کلتا کے بارے میں بتایا تھا کہ مضاف ہو کر آتا ہے اور عام طور پہ اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ضمیر نہیں لگی ہوئی بلکہ اسم استعمال ہوا ہے، لیکن مضاف ہو کر آئیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ذہب کلا الولدین، دونوں کے دونوں لڑکے، وکلتا البنتین، اور دونوں لڑکیاں، دونوں لڑکے اور دونوں لڑکیاں گئیں. کہاں گئیں؟ کہاں گئے؟ الی المدرسۃ العالیۃ. الی المدرسۃ العالیۃ یعنی کالج گئے، ہائی اسکول گئے. ٹھیک ہو گیا. رأیت، اگلا جملہ ہے 20واں، رأیت خلیلا و سعیدا، میں نے خلیل اور سعید کو دیکھا، کلیہما، دونوں کے دونوں کو، لاعبین، کھیلتے ہوئے، فی المیدان، میدان میں. اب یہاں پر خلیلاً و سعیداً جو ہے مفعول ہو گیا، معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر. کلیہما جو ہے یہ تاکید ہو گئی مفعول کی، مفعول بھی کی. لاعبین جو ہے یہ حال ہو گیا خلیل اور سعید کا. ٹھیک ہے. اور فی المیدانی جو ہے یہ متعلق ہو گیا رأیت فعل کے. 21واں جملہ ہے ان فی ذلک لعبرۃ،
ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، انا کا اسم منصوب ہوگا، فی ذالک انا کی خبر ہوگی، کیونکہ جار مجرور جو ہے کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، لہٰذا وہ انا کا اسم بھی نہیں بن سکے گا. لعبرتن جو ہے لام تاکید کے لیے لگا ہوا ہے، عبرتن جو ہے یہ انا کا اسم ہے. ٹھیک ہے، تو انا نے اپنے اسم کو ہی افیکٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی انا نے مبتدا کو ہی افیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور مبتدا چونکہ مؤخر تھا اس لیے اس نے ابرہ کو افیکٹ کیا جا کے. آگے متعلق آ گیا جی لِأُولِي الْأَبْصَارِ. لام جارہ الی جو ہے یہ الو کی مجرور فارم ہے اور مضاف ہے، اور الابصاری جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا. یعنی اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ اس بات میں عقل والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے. تو الحمدللہ ہماری جو ہے وہ ٹرانسلیشن عربی سے اردو مکمل ہو گئی ہے. ایک تنبیہ دے رہے ہیں اگلی سلائیڈ میں کہ اس مشق میں وہی افعال استعمال کیے گئے ہیں جو پچھلے سبقوں میں مثالوں کے ضمن میں گزر چکے ہیں، ورنہ افعال کا بیان تو درس 14 سے شروع ہوگا. ٹھیک ہو گیا، یہ تنبیہ انہوں نے بتا دی ہے. مشق نمبر 9 جز با. ذیل کی عبارتوں میں فعل، فاعل، مبتدا، خبر، جار یا مجرور کی خالی جگہ کو پڑھے ہوئے مناسب الفاظ سے پر کرو. ٹھیک ہو گیا، تو یہ کوشش کرنی ہے جی آپ نے، میں بھی تھوڑی سی مدد آپ کے لیے کر دیتا ہوں. پہلا جملہ ہے جی الاساتذۃ، یہ مبتدا آ رہا ہے، آپ کو خبر چاہیے تو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، الاساتذۃ مجتہدون. ٹھیک ہو گیا. اور والتلامذۃ، یہ دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے واو کے ذریعے، اور مبتدا اور خبر یعنی دونوں جگہ جو ہے خبروں کی خالی ہیں، تو آپ مناسب خبریں لگا سکتے ہیں. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الاساتذۃ قائمون والتلامذۃ جالسون، یا الٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا جملہ جو ہے وہ مبتدا کی جگہ خالی ہے اور خبر موجود ہے اور حرف جر موجود ہے اور مجرور موجود نہیں ہے. تو جالسۃ مؤنث ہے خبر، تو اس کے لیے آپ مبتدا جو ہے وہ یا تو غیر عاقل کی کوئی جمع لائیں گے یا پھر آپ مؤنث لفظ بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک، میں کہتا ہوں جی المعلمۃ جالسۃ، المعلمۃ جالسۃ، یا زینب جالسۃ، یا فاطمۃ جالسۃ علی. علی کے بعد مجرور جو لانا ہے وہ میں الکرسی لے کے آ سکتا ہوں کہ زینب جالسۃ علی الکرسی. تیسرا جملہ ہے جاء. فعل آ گیا، آگے فاعل کی جگہ خالی ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے تو آپ نے فاعل لگانا ہے جی. جاء مذکر کا فعل ہے تو آپ مذکر ہی کوئی فاعل لائیں. آپ کہیں جی جاء زید راکبا علی، کس پہ سوار ہو کر آیا ہے؟ علی الفرسی، گھوڑا ذکر کر دیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو فاعل اور مجرور کی جگہ خالی تھی وہ ہم نے فل کر دی. چوتھا جملہ ہے رعا. فعل موجود ہے، دیکھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا فاعل جو ہے وہ مذکور نہیں ہے. حارسن چوکیدار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جالسن حال آیا ہوا ہے، اور حرف جر جو ہے وہ محذوف ہے، اور البابی مجرور ذکر کر دیا گیا ہے. رعا اس نے دیکھا. اب فاعل لے آئیں جی ظاہر کر کے. رعا زیدن، زید نے دیکھا حارسن چوکیدار کو، جالسن بیٹھے ہوئے. اب دروازے کے ساتھ بیٹھے ہوئے عربی زبان میں بالبابی کہا جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، بالبابی، یا آپ علا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اصل عربی کا محاورہ جو ہے وہ بالبابی یعنی دروازے پر. اردو میں ہم ترجمہ کریں گے، اور اگر لفظی ترجمہ کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے دروازے کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. پانچواں جملہ جو ہے وہ خالی جگہ ہے، اس کے بعد انہارن، اور پھر خالی جگہ ہے فی الہندی. تو یہ بڑی ٹیکنیکل سی جو ہے، اس سے ذرا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے. انہارن منصوب آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ فعل ذکر کیا گیا نہ فاعل ذکر کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو فعل فاعل ہم یہاں پر خالی جگہ پر لکھ دیں گے. مثلا میں کہہ دوں گا کہ رأیتو، میں نے دیکھا. رأیتو انہارن، انہارن کے بعد کیا آنا چاہیے جی خالی جگہ میں؟ فی الہندی جار مجرور تو متعلق ہے، تو انہارن کو ہم موصوف بنا کر انہارن کی ایک صفت لے آتے ہیں جی. ٹھیک ہو گیا. تو میں کہوں گا رأیتو انہارن، اور انہارن چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے لہٰذا اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آئے گی، تو میں کہوں گا جاریتن. ٹھیک ہے. تو رأیتو انہارن جاریتن فی الہندی. اس طرح ہم اس
جملے کو جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. فی الہندی جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو یہ خبر مقدم ہو گیا اور آگے مبتدا ہمارا مؤخر آنا چاہیے, اور خالی جگہ جو ہے وہ کس کی ہے؟ مبتدا مؤخر کی ہے, لیکن جاریتن دیا ہوا ہے, جاریتن صفت ہے, لہٰذا ہمیں ایک موصوف لگا کر اس مبتدا مؤخر کو مکمل کرنا ہوگا. ہم کہیں گے فی الہندی انہارن جاریتن, فی الہندی انہارن جاریتن. ساتواں جملہ ہے حل ذہبا, حرف استفہام بھی لگا ہوا ہے, فعل بھی لگا ہوا ہے, آگے فاعل کی جگہ خالی ہے. ٹھیک ہے, مفعول اس لیے نہیں آئے گا کہ ذہبا ایک لازم فعل ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, اور الہ حرف جر لگا ہوا ہے اور مجرور کی جگہ خالی ہے. حل ذہب زید الی المسجد, حل ذہب زید الی المسجد, اس طریقے سے ہم اس کو مکمل کر سکتے ہیں. آٹھواں جملہ ہے جی خالی جگہ اسدن و فیلن, اور فی ہے حرف جر اور مجرور نہیں ہے. تو اسدن و فیلن شیر اور ہاتھی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ جی میں فعل اور فاعل کو یہاں پر لے آتا ہوں کہ رأیت اسدن و فیلن, میں نے دیکھا ایک شیر اور ایک ہاتھی. کہاں دیکھا؟ فی حدیقۃ الحیواناتی, یہی ہم نے پڑھا ہوا ہے تو ہم یہی یہاں پر لگا دیتے ہیں جی. ٹھیک ہو گیا, میں نے چڑیا گھر میں ایک شیر اور ایک ہاتھی دیکھا. جی نواں جملہ جو ہے ہمارا خالی جگہ ہے, فاعل ذکر ہے اور فاعل کے بعد پھر ایک خالی جگہ ہے اور الا حرف جر ہے اور مجرور جو ہے وہ اس کی جگہ خالی ہے. تو فعل ایسا لگائیں پہلے جس کا فاعل علی بن جائے, تو میں کہتا ہوں جی ذہب علی, علی گیا. اچھا اب جو علی کے بعد خالی جگہ نا یہ ہم حال کے لیے رکھ لیتے ہیں, ویری گڈ, یہ حال کے لیے بن جائے گی. ذہب علی راکبن, علی سوار ہو کر گیا. کس پر سوار ہو کر گیا؟ علی الفرسی, گھوڑے پر. علی السیارتی, گاڑی پر. ٹھیک ہے, علی گاڑی پر سوار ہو کر گیا. اس طرح ہم اسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. 10واں جملہ ہے جی خالی جگہ و خالی جگہ راکبینی, یعنی فعل فاعل پہلی خالی جگہ میں لگ جائے اور فعل فاعل دوسری خالی جگہ میں لگ جائے تو راکبینی کو ہم حال بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آگے پھر جار مجرور جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ ہم لگائیں گے, یعنی اب پہلے وہ ایک ایک خالی دے رہے تھے, اب وہ دو دو خالی دینے لگ گئے جی. اب انہیں پتہ چل گیا کہ آپ کو سمجھ میں آنے لگ گئی ہے. تو میں کہتا ہوں جی جاء زید, زید آیا, و ذہب حامد, زید آیا اور حامد گیا, راکبینی, اس حال میں کہ دونوں سوار تھے. کس پر سوار تھے؟ علی الفرسینی, گھوڑوں پر سوار تھے. ٹھیک ہو گیا, اس طرح ہم اسے مکمل کر سکتے ہیں. تو کافی ٹیکنیکل یا مشکل جملہ تھا جی یہ. 11واں جملہ ہے جی یذهب, فعل مضارع لگ گیا ہے, اس کا فاعل آگے ذکر نہیں ہے, الی حرف جر دے دیا ہے, مجرور ذکر نہیں ہے, اور الظہری مضاف الیہ دے دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ مضاف ہم نے لگانا ہے مجرور کی جگہ پر. یذهب زید الی, کہاں گیا؟ یذهب زید, زید جاتا ہے, کہاں جاتا ہے؟ الی المسجد, مسجد کی طرف جاتا ہے. تو گویا یہاں پر مضاف کی جگہ خالی نہیں ہے, گویا الا کے بعد ایک مجرور کی جگہ خالی ہے اور پھر ایک ظرف کی جگہ خالی ہے. کچھ اس طریقے سے ہم اسے فل کر سکتے ہیں جی. یذهب زید, زید جاتا ہے, کہاں جاتا ہے؟ الی السوق, بازار. کب جاتا ہے؟ بعد الظہری, ظہر کے بعد. تو اس طرح سے ہم مکمل کر سکتے ہیں جی. 12واں جملہ خالی جگہ عثمانو, خالی جگہ پھر مکہ تھا, خالی جگہ اور امام الکعبہ تھی. تو میں کہتا ہوں جی رأیت عثمانہ, میں نے عثمان کو دیکھا. کہاں دیکھا؟ فی مکہ تھا, مکہ میں دیکھا. اور کس حالت میں دیکھا؟ جالسن, بیٹھے ہوئے دیکھا, یا قائمن, کھڑے ہوئے دیکھا. اور کہاں کھڑے ہوئے دیکھا؟ امام الکعبہ تھی, کعبہ کے سامنے. آگے اب ہماری اصل مشق جو اردو سے عربی میں ٹرانسلیشن ہے جی. اصل آپ کے کانسیپٹس جو ہیں وہ یہاں پر کلیئر ہوں گے اور یہاں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا جی. تو عربی میں ترجمہ کریں. پہلی کنسٹرکشن ہے جی ایک اونچا پہاڑ, مرکب توصیفی کنسٹرکشن ہے. پہلے پہاڑ کو ہم ذکر کریں گے اور ایک کے ذریعے ذکر کیا گیا تو نکرہ لائیں گے. ہم کہیں گے جبل شامخ,
جبل شامخ، دو گزرے ہوئے مہینے، مرکب توصیفی تو الشہرانی الماضیانی، شہروں کے باغ کشادہ ہیں، شہروں کے باغ کشادہ ہیں، شہروں کے باغ مبتدا اور کشادہ ہیں اس کی خبر ہے۔ بساتین المدینتی یا بساتین البلدی، بساتین آ گیا، کشادہ وسیع، اب مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے تو خبر جو ہے واحد مونث لائیں گے، ہم کہیں گے وسیعۃن، ٹھیک ہو گیا۔ چوتھا جملہ ہے جی مکہ سے مصر تک لمبا فاصلہ ہے، مکہ سے مصر تک لمبا فاصلہ ہے۔ من مکہ الی مصر فاصلۃ طویلۃ، ٹھیک ہے، اس طرح اس کا ترجمہ کر دیں گے، یعنی من مکہ الی مصر جو ہے یہ خبر مقدم کر دیں گے اور دراز فاصلہ جو ہے یہ مبتدا مؤخر کر دیں گے، فاصلۃ طویلۃ۔ پانچواں جملہ ہے میں نے آج دو بہتی ہوئی نہریں دیکھیں، رأیتو میں نے دیکھی، آج الیوم دو بہتی ہوئی نہریں، نہرینی جاریینی، تو ال کے ساتھ لگا دوں گا تو النہرینی الجاریینی، ٹھیک ہو گیا جی۔ پانچواں جملہ بھی الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ چھٹا جملہ ہے احمد کے بیٹے کے گھوڑے تیز رفتار ہیں جی۔ کون تیز رفتار ہیں؟ گھوڑے تیز رفتار ہیں۔ گھوڑے کس کے ہیں؟ بیٹے کے۔ بیٹا کس کا ہے؟ احمد کا۔ تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا جی، احمد کے بیٹے کے گھوڑے۔ کلیئر ہو گیا؟ تیز رفتار ہیں، خبر یہ ہے کہ تیز رفتار ہیں، یعنی تیز رفتار وہ سبک رفتار جو لفظ ہے نا، فرس واحد گھوڑا اور جمع اس کی افراس، ابن احمدہ، ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے تو ہم پڑھیں گے افراس، ابن احمدہ، میں الگ الگ پڑھ دیتا ہوں دی، افراس مضاف، ابنی مضاف الیہ مضاف، احمدہ مضاف الیہ، یہ ہو گئے جی احمد کے بیٹے کے گھوڑے۔ اب تیز رفتار ہیں، تیز رفتار کی عربی ہم نے پڑھی تھی جی فارحتن، گھوڑے غیر عاقل کی جمع ہے تو اس لیے فارحن کا لفظ ہم نے سبک رفتار کے لیے پڑھا ہے، تو فارحن سے مؤنث سے بنائیں گے تو فارحتن لفظ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہو گیا؟ تو جملہ یہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ ساتواں جملہ ہے جی عثمان تیز اونٹنی پر سوار ہو کر مکے میں آیا۔ عثمان آیا جی، سمپل جملہ ہے جی، عثمان آیا، جاء عثمانو، اوکے۔ اچھا کس حالت میں آیا؟ سوار ہو کر، راکبن، جاء عثمانو راکبن، کہاں آیا؟ مکے میں، فی مکہ تا، فی مکہ تا کو پہلے لگا دیں بے شک کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جاء عثمانو فی مکہ تا راکبن، یا راکبن کو اسی ترتیب میں رکھیں کہ جاء عثمانو راکبن فی مکہ تا۔ اب تیز اونٹنی پر، الا الناقتی، الناقتی، اور تیز کے لیے لفظ ہم استعمال کریں گے سری، سری کی بھی مونس لائیں گے السریعتی۔ تو عربی جملہ کچھ یوں بنے گا جاء عثمان راکبن فی مکہ علی یا الناقۃ السریعتی، ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح سے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم تیز کے لیے فارحتن کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مؤنث کا لفظ، ٹھیک ہے نا؟ فارحن مذکر ہوگا اور فارحتن مؤنث ہو جائے گا۔ دو دربان امیر کے باغ کے دروازے پر کھڑے ہیں، سمپل ہم مبتدا اور خبر نکالتے ہیں جی، دو دربان کھڑے ہیں، ایک دربان بواب، دو دربان بوابانی، مبتدا بنا کر لانا ہے تو البوابانی آ گیا جی، البوابانی قائمانی، کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ امیر کے باغ کے دروازے پر، یعنی پیچیدہ مرکب اضافی پر کھڑے ہیں جی وہ، ٹھیک ہے؟ پیچیدہ مرکب اضافی کیا ہے؟ امیر کے باغ کا دروازہ، یعنی بابو، پہلے میں سمپل یہ بنا رہا ہوں مرفوع فارم میں، پھر مجرور کر دوں گا میں سے، بابو بستان الامیری، بابو بستان الامیری، یہ امیر کے باغ کا دروازہ بن گیا۔ اب اس پر لگانا ہے، الا کی پریپوزیشن لگے گی باب سے پہلے تو الا
بابی بستان الامیری، البوابانی قائمانی علی بابی بستان الامیری۔ نواں جملہ ہے شہروں کے بازاروں کی دکانیں خوب آراستہ ہیں۔ شہروں کے بازاروں کی دکانیں، پیچیدہ مرکب اضافی مبتدا، دکانیں دکانینو بازار اسواق جمع ہے نا، دکانینو اسواقی، شہروں جمع کا لفظ بلاد، ال کے ساتھ آ جائے گا کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے صرف، دکانینو اسواق البلادی۔ اب یہ غیر عاقل کی جمع ہے دکانیں، تو خبر جو ہے واحد مؤنث آئے گی، اور آراستہ کے لیے ہم نے لفظ پڑھا تھا مزین، اور مزین کی مؤنث کیا ہوگی؟ مزیناتن، تو ہم کہیں گے مزیناتن، اور خوب ویری یعنی مزیناتن جدن، اس طرح ہم لفظ جو ہے وہ لگا کر یہ جملہ مکمل کر سکتے ہیں۔ 10واں جملہ ہے جی، کیا انصاف پسند قاضی کچہری میں ہے؟ انصاف پسند قاضی آپ کا مبتدا ہو گیا، اور کچہری میں ہے آپ کی خبر ہو گئی۔ کیا کے ذریعے سے سوالیہ بنا دینا ہے، تو کیا کے لیے حل کا لفظ ہم شروع میں لگا دیتے ہیں جی، حل انصاف پسند قاضی مبتدا بنانا ہے تو معرفہ آنا چاہیے القاضی، القاضی العادلو۔ القاضی پہ تو اعراب نہیں شو ہوگا ان کے مطابق، ٹھیک ہے، لیکن جو صفت ہوگی اس پہ تو اعراب شو ہوگا العادلو۔ تو حل القاضی العادلو فی الدیوانی، ٹھیک ہے، یہ آپ کا جملہ جو ہے الحمدللہ ٹرانسلیٹ ہو گیا۔ تو اصل کانسیپٹ جو ہے جی وہ کلیئر ہوتا ہے جب آپ اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ واقعی بہت محنت ہے، ڈیلی لیکچر شاید آپ کے لیے کرنا مشکل ہو جائے، آپ ایک لیکچر کو 2 دن لیں 3 دن لیں، لیکن برائے مہربانی خدا را یہ ایکسرسائزز جو ہیں یہ ضرور سالو کریں۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں جی ایکسرسائزز، اب انہیں مزہ آ رہا ہے ایکسرسائزز کا، کیونکہ ایکسرسائزز جو ہیں پھر وقت مانگتی ہیں، اور ایکسرسائزز تو جی ایک ایسا نشہ ہے کہ جتنی آپ کرتے رہیں پریکٹس کرتے رہیں اتنا ہی آپ کو مزہ آتا رہے گا۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس ایکسرسائزز، بلکہ اس ایکسرسائز کو، یہ جو ہم ایکسرسائزز کی ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ آج کے لیکچر میں ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔